فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں اس کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو دین کا علم نہیں دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا ہے. اپنے دوستوں سے بڑھ کر، مومنوں سے زیادہ دوسروں کو دنیا دیتا ہے زیادہ، کیونکہ ان کو آخرت نہیں ہے. لیکن دین اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور دنیا کے کسی بھی خزانے سے دین کے علم کو کمپیئر نہیں کر سکتے. علم دین کو دنیا کی کسی بھی دولت سے کمپیئر نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین تمہیں عطا فرمایا ہے. اس سے ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اور یہ دین، یہ علم، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی، یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں دنیا کی دولت، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ مومن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نئی صورت، نئی آیتیں اترتی تو خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے. تو یہ علم نبوی، یہ دنیا کی کسی بھی دولت، دنیا کے کسی بھی علم سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ میراث نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں ان کو چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جو بہتر ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام ان کو چنتا ہے اس علم کے لیے. اور علماء کرام اور اس علم کے طلباء یہ انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہوتے ہیں، وارثین ہیں. یہ وراثت ہے. لہذا علم نبوی کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو شریک کیا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی وحدانیت پر اللہ کہتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ علماء کی خصوصیت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے بعد دوسرا نقطہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فائدہ مند اور اہم علم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنتا ہے، جو میری حدیث سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سننے، سنانے اور پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو علماء سناتے تھے، یعنی ان کی زندگیوں میں دیکھا گیا کہ عمر زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
ان کو صحت مند بنایا، تندرست بنایا، ان کی زندگی میں برکت دی، ان کو جو ہے کسی بھی قسم کی جو یا آدمیوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمایا۔ یہ جو ہے یہ علم نبوی کی خصوصیت ہے۔ علم حدیث کی خصوصیتوں میں سے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا موقع ملتا ہے۔ علماء میں، محدثین میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو سبحان اللہ حدیث کو صرف اس لیے پڑھتے تھے کہ ان کو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع بولنے کا موقع آتا ہے۔ اس لیے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ لوگ سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے بولیے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں 10 مرتبہ اس پر بھیجتا ہے، 10 مرتبہ۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ میرے کسی بھی عمل کے بارے میں مجھے کوئی یقین نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ میرا عمل قبول ہوگا، لیکن میں درود بھیجتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتوں کو ضرور نازل فرمائے گا۔ تیسرا نقطہ جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے لیے علماء نے بڑی محنت کی۔ تعجب کریں گے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سن 300 تقریباً 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، علماء سے ملنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ چل کر انہوں نے طے کیا، پیدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے پیدل کتنے ہزاروں کلومیٹر، کئی ملکوں کا سفر کیا۔ تفصیل میں بتاتے ہیں ان کی کتاب میں کہ والد صاحب اتنا سفر کیے، اور یہ سب کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک حدیث کی تلاش میں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہم کئی دن اور کئی مسافت کا سفر کرتے تھے، کئی دن اور کئی رات کی مسافت ایک حدیث سیکھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے سیریا جاتے ہیں، کوئی اور کام نہیں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ مدینے سے مصر جاتے ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ علماء اور محدثین جو سفر کرتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو بڑی بڑی کتابیں جمع ہو جائیں گی۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی، الرحلۃ فی طلب الحدیث، کہ محدثین حدیث کی تلاش میں کیسے سفر کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس علم کی قدر جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو دین کا شوق رکھتا ہے، وہی اس علم کی قدر کر سکتا ہے۔ اسی کے دل میں علم سے محبت ہوگی۔ اور محدثین کے زمانے میں ایک ایک محدث کے درس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، جبکہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ وسائل نہیں تھے، ہزاروں لوگ، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کیسے کہ محدث ایک حدیث سناتا، مجھے فلاں استاد نے سنایا، اور یہ بات یہاں سے ایک 5 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی رہتا، وہ سن کر کیا کہتا، دوسرے کو وہاں کے لوگوں کو سناتا، پھر وہ وہاں کے لوگوں کو سناتا۔ اس طریقے سے ایک ایک محفل میں، ایک ایک مجلس میں 50 لوگ ہوتے جو حدیثوں کو سنانے والے لوگ، اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے تھے۔ وہاں سناتے تھے، پھر یہاں سناتے، پھر دوسرا حدثنا فلان۔ تو میرے بزرگوں، علم حدیث کی محنت کے لیے علماء نے اس حدیث کو بچانے کے لیے کافی محنت کی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اگر ٹکرائے تو ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں اگر بات نہیں آئے تو ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ جی، اگر یہ لوگ حقیقت میں
محدثین جو اصول، جو قواعد جو بنائے ہیں حدیث کو چیک کرنے کے لیے، حدیث کو قبول کرنے کے لیے، اگر آپ دیکھیں گے تعجب کریں گے. اس زمانے میں جب کہ کمپیوٹر نہیں تھا، انہوں نے کیسا جو ہے سبحان اللہ اتنی باریک باتیں انہوں نے بتائی. اب آئیے حدیث کی تعریف. حدیث کیا ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، چاہے آپ کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، یا آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں، یا آپ کے اخلاق، یا آپ کی صفت، جسمانی صفت، آپ کی شکل و صورت ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی داڑھی ایسی تھی، آپ ایسا چلتے تھے، آپ ایسا مسکراتے تھے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا جس کی مسکراہٹ کیسی تھی، جس کا غصہ کیسا ہوتا تھا، جس کے بال اس کے وفات کے وقت کتنے سفید ہوئے تھے، جی، جس کی آنکھیں کیسی تھیں، جس کی شکل و صورت، جو کیسے چلتے تھے، جنگ میں وہ کیسے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جمع کیا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ فرمائی. کس وقت آپ نے کیا کیا، کس جنگ میں آپ نے کیا کیا، کیسے موقع پر آپ نے کیسا فیصلہ دیا، آپ کے الفاظ کیا تھے. اللہ اکبر. انسان، دنیا میں کوئی انسان آ بھی نہیں سکتا، چاہے 24 گھنٹے اس کے سامنے آپ کیمرہ رکھ دیں، لیکن یہ کیفیت، یہ دقت، یہ باریکی کے ساتھ جو معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہیں وہ کسی آدمی کے بارے میں نہیں مل سکتی. حدیث کی تعریف دوبارہ میں بتا رہا ہوں. ہر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو منسوب کی جاتی ہے، ان کی طرف بتایا جاتا ہے، ان سے جوڑا جاتا ہے، ان سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی بات ہو کہ آپ نے فرمایا، آپ کا کام ہو، آپ نے ایسا کیا. تیسری چیز ہے تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، صحابہ نے ایسا کیا. جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا. کیونکہ اگر وہ چیز حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. اس کو تقریر کہتے ہیں. عربی زبان میں، علمی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں حدیث تقریری کہتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں جو وہ حدیث قولی ہوتا ہے. اور عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے نماز ایسی پڑھی، حج آپ نے ایسا کیا، جی، یہ حدیث فعلی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث فعلی یا عملی. اور تیسری چیز ہے حدیث تقریری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، انکار نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کے اخلاق، کیریکٹر یا آپ کی جسمانی کیفیت، یہ بھی حدیث میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو بھی داخل کرتے ہیں. تو تعریف حدیث. اب یہاں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط بات ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ڈرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناتے
تو پسینہ نکل جاتا، کپ کپی تاری ہو جاتی، ڈرنے لگتے، پھر کہتے ایسا فرمایا آپ نے، اس کے جیسا فرمایا آپ نے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات، جھوٹی بات منسوب نہ ہو، کوئی جھوٹی بات منسوب نہ ہو، کوئی غلط بات منسوب نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا مدینے سے مکہ۔ میں اس لیے گیا تاکہ میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثیں معلوم کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے کوئی ایسی حدیثیں نہیں سنائی، چند حدیثیں، 4-5 حدیثیں سنائی۔ میں نے کہا ابو میں آپ کے ساتھ سفر میں اس لیے آیا تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو آپ نے سنا ہے وہ میں سنوں، آپ سے علم سیکھوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں سنا رہے۔ فرمایا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں برابر ساتھ رہا، آپ کی جنگوں میں برابر ساتھ رہا، لیکن ایک بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اگر کچھ کہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹ ہو جائے۔ اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کی۔ من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ 70 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی، اور یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو آپ نے نہیں فرمایا، میجر سن میں آتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے، خاص طور پر آج کل ایسے میسج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کچھ ایسی باتیں منسوب ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بتائی، خاص طور پر جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کہا کہ یہ ذکر سب لوگ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتاؤ۔ اس میں کچھ ایسی لمبی چوڑی حدیث آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے۔ تشہد کے بارے میں کہ تشہد میں التحیات للہ والصلوات جو پڑھتے ہیں وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کانورزیشن ہے، اور لوگ جو ہے اتنی بڑی جرات کرتے ہیں کہ ان جھوٹی حدیثوں کے آخر میں کہتے ہیں کہ بخاری نے روایت کی، مسلم نے روایت کی، حالانکہ بخاری میں نہیں ہے نہ مسلم میں ہے۔ تو لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی حدیث آئے علماء سے چیک کرا کر اس کو جو ہے بھیجنا چاہیے، ورنہ اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کو بچانے کے لیے جو محنت ہوئی صحابہ کے زمانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کے جیسا نہیں ہے۔ ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی فلیلج النار، کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنا جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا میرے اوپر تو دوزخ میں ضرور جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے صحابہ کے زمانے میں بڑی تحقیق ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ اگر کوئی شخص، کوئی بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی شخص حدیث سناتا، قسم دلاتے تھے، بولتے تھے قسم کھاؤ کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے سنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی دادی کے مسئلے کے بارے میں، وراثت کے مسئلے میں پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، دادی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔
ابو بکر کہتے ہیں کون گواہ ہے، تمہارا وٹنس کون ہے، بتاؤ وٹنس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، گھر بلاتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں۔ گھر جب آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مصروف ہوتے ہیں، کام سے بزی ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن لی عمر نے، لیکن جواب نہیں دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ارے ابو موسیٰ کی آواز میں نے سنی، کہاں چلے گئے، بلاؤ ان کو۔ بلاتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میں نے تمہاری آواز سنی لیکن تم چلے گئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ کسی کے گھر میں جاؤ اور 3 مرتبہ پرمیشن لو، السلام علیکم السلام علیکم 3 مرتبہ، اور جواب نہ آئے واپس ہو جاؤ، گھر سے واپس چلے جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس نے سنا، میں نے تو نہیں سنا، یہ حدیث پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ابو موسیٰ کسی صحابی کو لے کر آؤ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہو ڈائریکٹ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے مسجد نبوی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نہیں لاؤں گا، دلیل نہیں لاؤں گا، پروف نہیں لاؤں گا، مار پڑے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کے بڑے مسئلے میں بڑے سخت تھے۔ ان کی چھڑی بڑی مشہور تھی، معمولی تھی چھڑی، لیکن اس چھڑی سے ہر آدمی ڈرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پر ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں، مسجد نبوی میں انصاریوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، تو جا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تم لوگوں میں کس نے سنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں سارے لوگوں نے، ہم نے سنا ہے، اور ہم میں جو کم عمر ہے، نوجوان ہے، وہ گواہی دے گا کہ اس نے سنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ جھوٹ نہیں بولو گے، آپ لوگوں پر میں شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں لوگ جلد بازی نہ کریں، احتیاط کریں، اس لیے میں سختی کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں صحابہ کے زمانے سے ہی سختی تھی، تاکہ آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بعض صحابہ لکھتے تھے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، کہا کہ جو ہے قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو، لا تکتبوا غیر القرآن ومن کتب غیر القرآن فلیمحوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مت لکھو، اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کسی چیز کو لکھا ہے اس کو مٹا دے۔ یہ کب؟ یہ شروع اسلام کے شروع میں۔ لیکن جب لوگوں میں علم آ گیا، قرآن اور حدیث میں فرق آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان مثالوں میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا ارے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کیسے آپ ان کی باتوں کو لکھیں گے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی باتوں کو لکھتا تھا، لیکن میرے ساتھیوں نے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، آپ کیوں ان کی ساری باتوں کو لکھتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، عبداللہ تم لکھو، میری باتوں کو تم لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو عبداللہ ابن عمرو بن العاص لکھتے تھے، اور اس کی گواہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں میرے سے زیادہ حدیث کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، الا یہ کہ ایکسپٹ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص حدیثوں کو لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثوں کو لکھتے تھے، وہ حدیثیں جو ہیں صحیفہ صادقہ کے نام سے معروف ہے، سچا صحیفہ، سچی کتاب، اور اس کی روایتوں کو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ان کے پوتے جی عمرو بن شعیب، ان کے باپ جی محمد، عمرو بن شعیب بن محمد، عمرو اپنے باپ شعیب اور شعیب اپنے دادا محمد، اور ان کے والد صاحب عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں، اور اکثر یہ حدیثیں جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں صحیفہ صادقہ کی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو آپ کے زمانے میں ہی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آ کر انہوں نے 3 صدی ہجری میں انہوں نے جمع کیا، نہیں، آپ کے زمانے ہی میں ریکارڈ ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص علم دیا؟ شیعہ جو ہے نا، شیعہ، یہ نو مشہور کیا ہے ان لوگوں نے اس زمانے میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خاص علم دیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ علم الجفر سے مراد غیب کا علم علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، آج بھی دعویٰ ہے۔ تو اسی زمانے میں علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، یہ بخاری میں یہ روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے، کوئی خاص کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی کتاب، یہ جو ہمارا جو نیام ہے، تلوار جس میں رکھتے ہیں، تلوار رکھنے کا جو کور ہوتا ہے، کہا اس میں ایک صحیفہ ہے، چھوٹا سا ایک پیپر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ، تو مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ مکہ جو فتح ہوا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یمن کا ایک شخص، ابو شاہ نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ خطبہ کیا بہترین خطبہ ہے، کسی سے کہیے میرے لیے لکھ دیجیے، کوئی میرے لیے لکھ کر دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اکتبوا لابی شاہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو شاہ کے لیے یہ میرا جو خطبہ ہے لکھو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن حیدہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس آپ یہ خط لکھتے ہیں، خط میں دیات کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا دیت دینا ہے، کسی کا آنکھ پھوڑ دیا تو کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا دیت دینا ہے، جو مال جو دیتے ہیں جی دیت کے طور پر، بدلے کے طور پر، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو کیا ہے، اس کی تفصیلات، اور یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، صحیفے کی شکل میں موجود ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چیدہ الگ الگ لکھا ہوا تھا، کتابی شکل میں کوئی نہیں تھی قرآن کے علاوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ صحابہ کا آیا، صحابہ کے زمانے میں لکھنے کا رواج اور بڑھا، لیکن میرے بھائیوں
یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکثر جو ہے حدیثوں کو سینے میں یاد رکھتے تھے، سینے میں محفوظ، کیونکہ ان کے زمانے میں لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. لیکن ان کا قوت حافظہ، میموری پاور اتنا زبردست تھا کہ سبحان اللہ. اس کی کوئی مثالیں دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ ایک آدمی سے تقریباً 1000 شعر سنتے ہیں، سن کر فوراً یاد کر کے اسی وقت سناتے ہیں، اسی وقت. اور ایک قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، یعنی یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں کہ حدیثیں سیف نہیں ہیں، یہ محفوظ نہیں ہوئی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محفوظ ہے، لیکن ان کے خیال میں حدیث محفوظ نہیں ہے، نہیں، غلط بات ہے. جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے حدیث بھی محفوظ ہے. حدیث ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو جن لوگوں نے، علماء نے روایت کی، نریٹرز آف دا حدیث، حدیث کے راوی، ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئی. روایت کرنے والوں کے بارے میں آپ جا کر دیکھیں گے، مستقل کتابیں ہیں. ان کتابوں میں یہ راوی، ان کے فلاں استاد ہیں، ان کے فلاں شاگرد ہیں، جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں سنائی، ان کے بارے میں علماء نے یہ بتایا، یہ فلاں بستی کے رہنے والے تھے، فلاں استاد سے انہوں نے ملا، فلاں استاد سے ان لوگوں نے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. کہاں تک باریکی؟ یہ محدث فلاں سال تک ان کا میموری پاور اچھا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا مکتبہ جو تھا، لائبریری ان کی جل گئی. اور جب لائبریری جل گئی تو ان کا میموری پاور خراب ہو گیا. میموری پاور خراب ہونے کے بعد ان کو تمیز نہیں رہی حدیث میں، ادھر کی حدیث ادھر ملا دیے. لہذا جو شاگرد ان کے کتاب جلنے سے پہلے ان سے حدیث لیے، ان کی حدیث صحیح، اور جو لوگ ان کا مکتبہ لائبریری جلنے کے بعد جو ان سے حدیث سیکھے، ان کی حدیث صحیح نہیں. عبداللہ ابن لہیعہ بڑے ایک مشہور محدث گزرے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. مصر کے بڑے عالم عبداللہ ابن لہیعہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور علماء نے مستقل کتاب لکھی، الکواکب النیرات فی من اختلط من الروات، ایک مستقل اتنی موٹی کتاب. وہ نریٹرز، راوی جن کا میموری پاور آخری زمانے میں خراب ہو گیا، الگ کتاب ان کے بارے میں. یعنی سبحان اللہ، تعجب کریں گے اتنی دقت اور باریکی. کیسے ضعیف راویوں کے بارے میں الگ کتاب، ثقہ راویوں کے بارے میں الگ کتاب. یہ بستی میں، بغداد میں کون کون محدث آئے، ان کی الگ کتاب. سیریا میں کون کون محدث آئے، 37 وولیم، بلکہ 64 وولیم میں کتاب ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی. کیسی محنت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ کتاب لکھی، 3 کتابیں لکھی، بلکہ التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر. اس میں نیریٹرز کے حالات انہوں نے لکھے، امام بخاری نے. تو سبحان اللہ، نیریٹرز جو روایت کرنے والے ہیں حدیثوں کی، ان کے حالات بھی محفوظ. آج بھی آپ نیریٹرز کی روایتوں کو دیکھ کر جو سندیں ہیں تحقیق کر سکتے ہیں، حدیث کا کیا حکم ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کا کیا حکم ہے. آج بھی ہم تحقیق کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو میں نے بتایا کہ صحابہ کے زمانے میں لکھنے کا رواج ذرا اور پھیلا. ایک اور مثال دے رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حدیثیں بہت سناتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستشرقین، اورٹلسٹ، جو دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے
اسلام کو پڑھتے تھے ڈاؤٹس پیدا کرنے کے لیے. اورنٹلسٹ گولڈ زہر نام کا ایک اورنٹلسٹ گزرا ہے, اس نے ابو ہریرہ پر بہت اعتراض کیا. کیوں؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں روایت کی تقریباً 5700 چلر حدیثیں روایت کی. لہذا ابو ہریرہ کو ٹارگٹ بنا کر وہ گرانا چاہ رہا تھا تاکہ حدیثوں کو بتائیں حدیثیں سب جھوٹی حدیثیں. اور ایک مسلمان ابو ریہ نام کا مصری مسلمان, وہ مسلمان جو ہے نعوذ باللہ ان لوگوں سے متاثر تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کتاب پڑھنی نہیں چاہیے, انٹرنیٹ پہ جا کر دین سیکھنا نہیں چاہیے, اتھینٹک لوگوں سے علماء سے علم سیکھنا چاہیے. اس نے ابو ہریرہ پر اعتراض کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب لکھی, غلط سلط باتیں لکھی. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سناتے ہیں کہ ان کے استاد عبد المنعم مصری استاد وہ کہتے ہیں کہ ابو ریہ کے سکرات کا عالم تھا, میں گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا حال ہے, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سکرات کے عالم میں کہہ رہا ہے ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط سلط جھوٹی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے اس کو عذاب دیا. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ روایتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنتا ہے, سن کر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک آدمی جو ہے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا, بڑی تکبر مٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اس حدیث کو سن کر یہ شخص کیا کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور چل کر بتاتا ہے ایسا چلتا تھا کیا بول کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے, اس طریقے سے چل کر بتاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ زمین پر فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو گرایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا علی المنخرین والفمی, منہ اور تیری ناک پر تم گرو. اور ایک روایت میں آتا ہے, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا, ایک آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑا رہا تھا, تو جو ہے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چھت سے ایک سانپ گرا اور گرا ایسا پیچھے کرنے لگا, اس کو ایسا بھگایا, لوگوں نے کہا توبہ کرو توبہ کرو. اس نے کہا تو اللہ, میں توبہ کرتا ہوں, تو سانپ کہیں بھاگ گیا. اور یہ سب سچے واقعات ہیں, سچے واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا, آپ کی ایک حدیث کا بھی مذاق اگر کوئی کرتا ہے اس کا حشر یہ ہوتا ہے میرے بھائی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور ابو ہریرہ خود کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ, لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں, کہاں سے مل گئی ان کو؟ ابو ہریرہ خود جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مہاجر جو مکے سے آئے تھے وہ بزنس مین تھے, مارکیٹ میں بزنس میں مصروف ہوتے تھے. انصار جو مدینے کے تھے وہ کسان تھے, کاشتکاری کرتے تھے, ان کی کھیتی باڑیاں تھیں. ابو ہریرہ کے پاس نہ بزنس تھا نہ کوئی کھیتی باڑی تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کھانے کے لیے لقمہ اگر مل جاتا تو کھاتے, نہیں تو صبر کرتے اور صفہ میں بیٹھے رہتے. صفہ جو نبی کریم مسجد نبوی کے شمال کے حصے میں تھا, جہاں غریب صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں تھا, کوئی فیملی نہیں تھی, وہی رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب بھی موقع ملتا ساتھ رہتے, کبھی بھی, ہمیشہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ محفوظ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے پوچھتی ہیں
یہ حدیث تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم تو آئینے کے سامنے سرما لگا کر بیٹھے رکھتے تھے، میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، ان لوگوں نے جو اعتراض کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی روایتیں کہاں سے آ گئیں، انہوں نے ایک طریقے سے ریسرچ کیا، ان حدیثوں کو لے کر ابو ہریرہ کی ساری حدیثوں کو لے کر دیکھا کہ کون کون صحابہ ابو ہریرہ کے علاوہ اس حدیث کو روایت کیے۔ تم ابو ہریرہ پر اعتراض کر رہے ہو نا، اس حدیث کو صرف ابو ہریرہ نہیں دوسرے صحابہ بھی روایت کیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کی حدیثوں کو بھول جاتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں، سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، میری یہ شکایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پھیلایا اور آپ نے کہا اس چادر کو لے کر اپنے سینے سے سمیٹ لو، سینے سے لگا لو۔ چادر کو کھولنے کے بعد پھر ابو ہریرہ نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی میں نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو، ایسے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس لیے کہتے ہیں حافظ الصحابہ، حافظ الصحابہ۔ ہمارے پاس حافظ کا مطلب قرآن کا حافظ، محدثین کے پاس حافظ سے مراد یعنی علم حدیث کا حافظ۔ قرآن کا تو علم ان کے پاس ہر آدمی کے لیے ضروری تھا، تقریباً سمجھ لیجیے، عالم جو بھی ہوتا تھا وہ حافظ ہونا ضروری تھا قرآن کریم کا۔ لیکن حافظ العصر کا مطلب اپنے زمانے میں علم حدیث کا حافظ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو علماء نے یہ لقب دیا کہ صحابہ میں حافظ، علم حدیث کے حافظ۔ مروان مدینے کے گورنر ہیں، ان کو ڈاؤٹ، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت ساری سناتے ہیں، بہت ساری سناتے ہیں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی حدیثوں کو سیکھا ہے، سنا ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جو میں لوگوں میں بتاتا ہوں، اور ایک ایسی حدیثیں ہیں اگر میں سناؤں گا تو یہ کٹ جائے گا، لوگ کاٹ دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تھی، جو اس وقت کے بعض لوگ خلیفوں کے بارے میں، بعض عمراء کے بارے میں کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں نہیں سنائی۔ مروان بن معاویہ مدینہ کے گورنر ہیں، جو بنو امیہ کے جو بادشاہ گزرے ہیں اس کے فاؤنڈر، بنو امیہ کے خلافت کے فاؤنڈر جو ہے مروان، ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان، ولید ابن عبد الملک بن مروان، انہی کے خاندان میں یہ بنو امیہ کی حکومت چلی۔ مروان بن معاویہ کرتے ہیں ابو ہریرہ کو بٹھاتے ہیں سامنے، دیوار کے پیچھے ایک آدمی کو پردے کے پیچھے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم چاہتے ہیں 100 حدیثیں ایسی ہمیں لکھاؤ، سناؤ، لکھاؤ نہیں سناؤ، 100 حدیثیں ہمیں سناؤ جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سناتے ہیں 100 حدیثیں۔ ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک آدمی ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، یہ نہیں معلوم۔ پردے کے پیچھے بٹھا کر مروان نے لکھا لیا۔ 1 سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، 1 سال پہلے آپ کچھ حدیثیں سنائے تھے، 100 حدیثیں، وہ حدیثیں جو ہے میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے سناتے ہیں، بغیر کسی کمی بیشی کے، سیم وہی حدیثیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی
امت سے چھوٹ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ کہ دین ناقص ہو گیا نا، دین ناقص ہو گیا. بلکہ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وحی، قرآن، حدیث ہی نہیں، اس کی تشریح، قرآن کی تشریح، صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، اس کی زبان اللہ نے محفوظ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جس زبان میں صحابہ بات کرتے تھے آج وہ زبان محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے بے شک ریمائنڈر، نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ریمائنڈر میں، نصیحت میں، وحی میں قرآن داخل ہے، حدیث داخل ہے، زبان داخل ہے، صحابہ کا عمل داخل ہے، صحابہ نے دین کو کیسے سمجھا، سب داخل ہے، ساری چیزیں داخل ہیں. لہذا جو لوگ قرآن کو لیتے ہیں اور حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، عبدالعزیز بن مروان جانتے ہیں آپ، ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز، بڑے انصاف پسند مشہور خلیفہ، جن کو بعض علماء نے کہا کہ 5ویں خلیفہ راشد، 4 خلفاء کے بعد 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. سن 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے زمانے کے بڑے عالم تھے، عمر بن عبدالعزیز ان کو آرڈر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جمع کرو. یعنی انسائکلوپیڈیا آف دی حدیث جمع کرنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی، 100 سال ختم ہونے سے پہلے ہی ہو گئی. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کافی حدیثوں کو جمع کیا، کافی حدیثوں کو. حماد بن منبہ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جمع کی اور ان کے پاس کتاب کی شکل میں موجود تھی. علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو حدیثوں کو جمع کیا لوگوں نے، جس کو صحیفے کے نام سے مشہور تھی، الصحف الحدیثیہ کے نام سے انہوں نے جمع کی. اتنی بڑی کتاب ہے. اور دوسرے علماء نے بھی تاریخ الادب العربی میں، برق المان نے اور دوسری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کتابیں حدیثوں میں آنے تک، حدیثیں جو ساری کتابیں جمع ہونے تک، حدیث کتابوں میں کتنی کیسی کتابیں جمع کی گئی. الحمدللہ آج وہ ساری چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی نے 2 والیوم میں کتاب لکھی دراسات فی الحدیث النبوی کے نام سے. اس میں انہوں نے کافی معلومات جمع کیا. میں یہ سب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا گیا، جسے سینے میں محفوظ کیا گیا اسی طریقے سے کتابوں میں بھی محفوظ کیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام تھا. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سند کیا ہے، متن کیا ہے، سند کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی کیا قسمیں ہیں، کیونکہ بلوغ المرام پڑھتے ہوئے ہم کو یہ ساری باتیں آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں بلوغ المرام شروع کرنے سے پہلے ہم بعض اہم قواعد ہم سیکھیں گے، فقہ کے بعض قواعد سیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس سارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کیا ہماری تمام محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اور IRGC کے ذمہ داران جو اس کے لیے جو اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم ان کو عطا فرمائے، ان کی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عمل قیامت کے دن ہم سب لوگوں کے لیے نیکی کے ترازو میں وزندار ہونے کا سبب بنے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.